تو بینیفیشریز کی بات کر لیتے ہیں۔ سال 2024-25 میں چینی برآمد کرنے والی شوگر ملز کی فہرست سامنے آ گئی۔ دستاویز کے مطابق مجموعی طور پر 67 شوگر ملز نے $40 کروڑ مالیت کی چینی برآمد کی گئی ہے۔ تو لاہوری تو اس طرح کچھ بات کرتے ہوں گے کہ اس دن کڑائی کھادی سی بڑا مزہ آیا، پر رات نوں میں نا اپنی بڈھی دی وکھی چ لت ماری تے پتہ نہیں کی گل ہے، کڑائی چ کچھ ایہو جہا سی، تو اس طرح کر کے لاہوری بات کرتے ہوں گے۔ تو اب میں سوچتا ہوں کہ اسلام آباد کے لوگ جو کھوتا برگر کھاتے ہوں گے، کیونکہ ادھر زیادہ تر برگر چلتا ہے، تو وہ کیسے بات کرتے ہوں گے کہ dude, you know that I just had a burger and I don't know why my legs were not in my control and I was kicking everyone. I was kicking here and there. تو I think تو یہاں تک حالات آ گئے ہیں کہ جو ہمارے دشمن ہیں یا جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں، ان کے آگے ہم گزارشات پیش کر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو اس کی ایک اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سید محمد کاظمی پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی بہت زیادہ رپورٹس ہیں، تو اس لیے ڈائریکٹلی رپورٹس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے وادی تیرہ میں 8,000 افراد پر مشتمل قومی جرگہ کی بھوٹان شریف پیدل آمد، قرآن کا واسطہ دے کر طالبان سے علاقہ چھوڑنے کی درخواست، افغانستان میں شورا تک آپ کی بات پہنچا دی جائے گی، گزارشات پر غور کیا جائے گا، طالبان کا جواب۔ تو آپ نے یہ نیوز بڑی لیٹسٹ ہے، آپ نے یہ سنی بھی ہوگی، اٹ واز یسٹرڈے، کہ ایک 8,000 لوگوں پہ مشتمل لوگ جنہوں نے سر پر قرآن تھامے ہوئے تھے، وہ انہوں نے پورا مارچ کیا اور ایک سرٹن پوائنٹ تک گئے جہاں پہ طالبان سے ان کی ایکسیس تھی، اور طالبان کے سامنے انہوں نے اپنی گزارشات رکھی کہ بھائی اس علاقے کو چھوڑ دو، اور قرآن سر پہ رکھا ہوا تھا، قرآن کا واسطہ دیا کہ اس علاقے کو چھوڑ دو۔ تو یہاں تک حالات آ گئے ہیں کہ جو ہمارے دشمن ہیں یا جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں، ان کے آگے ہم گزارشات پیش کر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ طالبان اور بھی پشتون ہیں، اور یہ علاقہ بھی پشتون ہے، تو ایک پشتون روایت کے تحت ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، سیم قبائل سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ یوں گزارشات کر سکتے ہیں طالبان سے کہ on the basis of the relations we have with you, on the basis of ethnicity that we share together, on the basis of Quran that we believe in together، تو اس بنیاد پر آپ ہماری جان چھوڑیں، اس علاقے کو چھوڑیں، نہیں تو پھر فوج آ جائے گی، اور فوج آئے گی اور پھر آپریشن ہوگا، اور جس میں پھر کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ بہت سے سویلین جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ تو طالبان سے یہ گزارش کی ہے، ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی گزارشات پہ غور کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ علاقہ جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیا جائے، یہ پاکستان کی ٹیریٹری ہے تو پاکستان کے انڈر ہی رہے۔ تو ان کی بڑی مہربانی ہے کہ افغانستان میں یہ بیٹھ کے وہ یہ سوچ رہے ہیں۔ تو اسی جرگہ نے یہ بھی سوچا ہے کہ جب طالبان سے یہ باتیں منظور ہو جائیں گی تو اسی طرح یہ 8,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ لے کر قرآن سر پر رکھ کر یہ پاکستانی افواج کے پاس جائیں گے اور ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ خدا را اب یہ جنگ کو بند کرو۔ اٹس بین اراؤنڈ 2 decades اور مے بی 3 decades یہ سفر کر رہے ہیں، تکلیفات اٹھا رہے ہیں، تو اگر ہم ان کا کچھ بھلا نہیں کر سکتے، ان کے علاقوں میں کچھ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، تو کم از کم یہ جو آپریشنز ہیں اور جو دہشت گردی ہے اس کے نام پر جو ان کا قتل عام ہو رہا ہے، اور ان کو پھر نقل مکانی کرنی پڑتی ہے فرام ون ایریا ٹو اندر ایریا، پھر وہ جس ایریا میں جاتے ہیں انہیں سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اپنے ہی ملک میں پناہ گزین کے طور پہ زندگی گزارنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو جو بھی معدنیات بل ہے، it could be very prudent, it could be very beneficial for Pakistan and United States, but not over the will of people where you are implementing this bill۔ تو ادھر کے لوگوں کا خیال رکھیں، یہ بات ہم کل بھی کر چکے ہیں وی لاگ میں، اور آج بھی حکومت سے یہی ریکویسٹ کریں گے، پاکستانی عوام پنجاب میں بیٹھے ہوئے یا پورے پاکستان میں جہاں بھی بیٹھے ہیں،
کہ جہاں پہ بھی فورسفلی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو خدا را فورسفلی جب چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں اور سوچ سکتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ پھر امپلیکیشنز جب ہوتی ہیں تو اس کا کوئی بھی پریمپٹیو میجر نہیں لیا جا سکتا، وہ پھر ریئیکٹ ہی آپ کر سکتے ہو۔ دہشت گردی میں اضافہ ہوتا ہے، غربت میں اضافہ ہوتا ہے، ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسپیکنگ اباؤٹ ان امپلائمنٹ، تو کچھ اعداد و شمار ہمارے جو صحافی ہیں عدنان عادل صاحب نے ریسنٹلی رکھے ہیں کہ پاکستان کے چند اہم معاشی اشاریے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی بڑا صنعتی شعبہ کی شرح ترقی جو ہے وہ منفی 1.52% ہے، یعنی ترقی منفی میں ہے۔ ترقی یعنی ہو نہیں رہی، ترقی کی بجائے پستی ہو رہی ہے۔ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے جس میں گاڑیوں کی بات آ جاتی ہے تو اس میں اٹس -1.52۔ ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ وی آر ایکسپورٹنگ ہونڈا کارز ٹو جاپان، لیکن ان اسپائٹ آف ہیونگ دیٹ وی آر اسٹل گوئنگ ڈاؤن ورڈس ایز فار ایز لارج مینوفیکچرنگ از کنسرنڈ۔ اب اس کے امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ لارج مینوفیکچرنگ سے بہت سارے لوگ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں، جب وہ پھر کمپنیاں بند ہونا شروع ہوتی ہیں یا ان کا جو اسکیل ہے وہ نچلی سطح پہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر ورکرز کو لے آف کرتے ہیں۔ ورکرز کو لے آف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بے روزگاری پیدا ہوتی ہے، اور بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ 22% ہوگی، یعنی 22% ریز ہوا ہے بے روزگاری میں، which is highly alarming and no wonder people are trying to get out of this country۔ انہیں لگتا ہے کہ دوسرے ممالک میں جا کے ہم کچھ بھی کر دیں۔ پہلے سنتے تھے کہ لوگ جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں، یو اے ای جا رہے ہیں، یو ایس اے جا رہے ہیں، یورپ کی کسی کنٹری میں جا رہے ہیں۔ اب تو لوگ ٹرکی مل جائے، کوئی مل جائے بھائی، میرا خیال ہے ان کو نیپال کا ویزا مل جائے وہ نیپال جانا بہتر سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ پاکستان میں رہنے کے، کہ کہیں پہ امن و امان تو ہو، کہیں پہ لائف سیکیورٹی ہو، فوڈ سیکیورٹی ہو، ان سب کا خیال رکھا جائے۔ پتہ نہیں اس ملک میں کس طرح لوگوں کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، ایک دھن سوار ہے، جو بھی اس ملک کا فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ایک دھن سوار ہے، ایس آئی ایف سی کی دھن سوار ہے، اس کا کوئی بینیفٹ ابھی تک نظر نہیں آیا۔ اب اس چیز کی دھن سوار ہے کہ جی معدنیات جو ہیں وہ ہم نے ایکسٹریکٹ کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس کو بیچنی ہے، وہ دھن سوار ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی کام جو ہے اچھے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کی کو ساتھ ملا کے انکلوسیو طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کو ایکسکلوڈ کر کے نقصان ہی ہوتا ہے۔ پھر غربت کی شرح پہ بات کریں تو اٹس 44.2%۔ غربت مسلسل انکریز کر رہی ہے، اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی کہ ایک دو سالوں تک پتہ چل جائے کہ ہاف آف دا کنٹری جو ہے وہ غربت کی شرح سے نیچے ہے۔ تو خدا را اس چیز کو دیکھیں، کچھ احساس کر لیں اس قوم کا، جو بھی لوگ اس قوم کے فیصلے کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کو اپوزیشن کو چاہیے کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے، جو کہ اپوزیشن نے کیا بھی ہے۔ پہلی دفعہ مجھے کوئی خوشی ہوئی ہے کہ اپوزیشن نے کچھ پازیٹیو کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان کی رہائی بھی بہت ضروری ہے، اور عمران خان کے بچے آنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا ہے 5 اگست کو، یہ سب کچھ ہے، لیکن عوام کے مسائل پہ بھی کچھ بات کریں۔ چینی بحران سے ریلیٹڈ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ایف بی آر اور وزارت صنعت سے سخت سوالات۔ شوگر ملز مالکان کے نام طلب۔ شوگر ملز مالکان کو برآمد کے لیے سبسڈی کیوں دی گئی؟ جنید اکبر، کیا وجہ تھی کہ راتوں رات ایس آر او جاری کر کے ٹیکسوں میں چھوٹ دی گئی؟ ریاض فتیانہ۔ تو یہ جو اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دی جاتی ہے اس میں اب یہ چینی کے بات کی جا رہی ہے، شکر الحمدللہ، چلو بات کی جا رہی ہے، عوام کو کچھ پتہ تو چل رہا ہے یار ہمارے ساتھ ہمیں کس قسم کا چونا لگایا گیا ہے، کس قسم کی تکلیف، یہ جو آج ہم 200 سے اوپر چینی خرید رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وی آر ناٹ سپوز ٹو بائی اٹ ایٹ دس پرائس۔ چینی کی قیمت یہ نہیں ہونی چاہیے جس پہ ہم خرید رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب میں نے بات کی تھی کہ چینی اسکینڈل کے کچھ بینیفیشریز ہیں،
تو بینیفیشریز کی بات کر لیتے ہیں۔ سال 2024-25 میں چینی برآمد کرنے والی شوگر ملز کی فہرست سامنے آ گئی۔ دستاویز کے مطابق مجموعی طور پر 67 شوگر ملز نے $40 کروڑ مالیت کی چینی برآمد کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادوں کی ملکیت رمضان شوگر ملز نے 2 ارب 41 کروڑ روپے کی چینی برآمد کی گئی ہے، اور یہ ایکسپریس نیوز کی خبر ہے۔ تو میں آپ کو وی لاگس میں بھی اس چیز کا اشارہ دیا تھا، اور میں کون ہوں بتانے والا۔ آج اویئرنیس اس پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے کہ عوام کو پتہ ہے کہ شوگر ملز کے مالکان کون ہیں۔ یہ گھوم پھر کے شریف فیملی، زرداری فیملی، اور کیا کہتے ہیں جہانگیر ترین اور کچھ اور سدرن پنجاب کے ہیں۔ ان کی میجورٹی آف دا ملز اور میجورٹی آف دا کاروبار پہ یہی اپنا پنجہ جو ہے انہوں نے گاڑا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارا ادارہ ہے جس کی شوگر ملز ہیں، اور آئی نو کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ادارہ کون سا ہے، جو کہ شوگر ملز بھی چلا رہا ہے along with all the other business۔ اگر آپ اس ادارے کی تخمینے کی بات کریں تو it is $200 billion پلس اس کا جو ہے نا ورتھ ہے اس ادارے کی۔ تو ہم بھی ایلون مسک یا جتنے بھی بڑے بڑے امیر لوگ ہیں دنیا کے، ان سے پیچھے نہیں ہیں، بس وہ ہمارا ایک ادارہ ہے جو کہ competing them at a very highest level۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں عمران خان صاحب کی بازیابی پر، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم عمران خان سے بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو جی، عمران خان سے بات ہونی چاہیے۔ بہرحال عمران خان کی اپیلز کا ہم نے ذکر کیا تھا کل کے وی لاگ میں کہ آج عمران خان کی اپیلز جو ہیں وہ سنی جائیں گی، لیکن وہ اب 12 اگست کو چلی گئی ہے، جس میں چیف جسٹس یحییٰ فریدی اور جسٹس شفیع صدیقی کے علاوہ ایک اور چیف جسٹس ایڈ ہو گئے ہیں جن کا نام ہے میاں گل حسن اورنگزیب۔ یہ پہلے غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، تو اٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ۔ یہ جو ایڈیشن ہے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا بینچ میں، میرا خیال ہے ان کا اگر فیصلے پہ کوئی اثر پڑے یا نہ پڑے، لیکن یہ اس میں ایسے کمنٹس ضرور دیں گے جس سے نظام کی جو بدعنوانیاں ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ ہو سکتا ہے نظام تھوڑا بہت براہ نہ ہو اس جسٹس کے آنے کی وجہ سے، کیونکہ جب یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے بدعنوانیاں، وہ قانون کے ضابطے جن کو فالو نہیں کیا جا رہا، جب وہ اس کو ایکسپریس کریں گے تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن آ رہی ہیں، بہت عرصے سے آ رہی ہیں، اور عوام کو پتہ ہے، اور عوام نے اپنے جب ان کو ووٹنگ کا رائٹ ملا تھا تو عوام نے بڑی زبردست طریقے سے جہاں ووٹ کرنا تھا وہاں پہ ووٹ کیا، اور اس میں بڑی ٹیکنیکلٹیز انوالو تھیں۔ تو ایک پڑھے لکھے بندے کے لیے بھی اس وقت اگر وہ ایک سرٹن گروپ کو ووٹ کرنا چاہتا تھا تو ایک پڑھے لکھے بندے کے لیے بھی بہت مشکل تھا، لیکن ان پڑھ لوگوں نے، گاؤں میں دیہاتوں میں لوگوں نے ووٹ دیے جس کو انہوں نے ووٹ دینے تھے، لوگ جانتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک عجیب سا انسان ہے، مجھے نہیں پتا، آؤٹ آف نو ویئر ہی کیم ٹو دا سرفیس۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت چلی گئی، اے آر وائی پہ پروگرام کرتے ہیں، ان کا نام ہے حسن ایوب خان صاحب۔ وہ کہتے ہیں جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا دوپہر گیا۔ یہ بیسیکلی وہ بات کر رہے ہیں چیف منسٹر یہ علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں یہ جو حسن ایوب صحافی نہیں ہے، میرے لیے تو ایک ٹاؤٹ ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اس کی کبھی کوئی بات درست ثابت نہیں ہوئی۔ تو ہی ڈزنٹ گیو اے جو ورڈ ہے وٹ ایور حسن ایوب صاحب از سیئنگ، ہی ڈزنٹ گیو اے ریٹس جو بھی ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی، اور اس پہ نا ایک بہت ہی مزے کا تجزیہ دیا۔ اٹس ناٹ اباؤٹ کرنٹ افیئرس، اٹس اباؤٹ کہ اگر آپ اپریل 2022 میں جب عمران خان کی رجیم چلی گئی ود ووٹ آف نو کانفیڈنس، جس میں ہماری ساری بڑی جماعتیں شامل تھیں، چھوٹی جماعتیں بھی شامل تھیں،
حتیٰ کہ جو آج پی ٹی آئی کے بہت ہی زبردست اتحادی ہیں وہ بھی شامل تھے. تو اس پہ حبیب اکرم صاحب نے بہت ہی مزے کا تجزیہ دیا ہے. آئی ووڈ ناٹ گیو مائی تجزیہ آن دا تجزیہ بائی حبیب اکرم کیونکہ اٹس سفیشینٹ انف، ویری کنسائز بٹ ویری کلیئر. وہ کہتے ہیں اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت گرانے والی غلطی بچے دیے جا رہی ہے اور ہم ان سے لڑتے جا رہے ہیں. ایک غلطی تھی جس نے 100 بچے دیے اور پھر ہر بچے نے 100 بچے دے رہا ہے. غلطیوں کے پہاڑ بنتے جا رہے ہیں اور ہمارے سامنے اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ غلطیوں کو مان کے ان کو درست کر لیں. یعنی انہوں نے کہا کہ when you make one blunder, one mistake and you stand by it، بجائے اس کے کہ آپ ریئلائز کریں کہ آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، تو اس کی ریپرکشنز ہوتی ہیں اور پھر وہ آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ مزید غلطیاں کریں اور وہ پھر غلطیوں کا ایک پہاڑ بن جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جس طرح ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور وہ پھر جھوٹوں کا پہاڑ بن جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ حبیب اکرم صاحب کا بہت ہی زبردست تجزیہ تھا. اس سے فائدہ جو ہے عمران خان کو جو مجھے نظر آ رہا ہے، عمران خان ڈزنٹ وانٹ ٹو بی اے پرائم منسٹر. اس کے لیے پرائم منسٹرشپ کی کرسی جو ہے اٹ ہیز بیکم سو اسمال فار دا اسٹیچر آف عمران خان کہ اس کے لیے یہ میٹر نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہی بات کی ہے حامد رضا صاحب نے کہ عمران خان اب ایک لیڈر نہیں رہا. عمران خان صدیوں تک کے لیے ایک رومانوی داستان کا کردار بن گیا ہے جو ہمارے مر جانے کے بعد ہماری 4 پشتوں کے بعد کتابوں میں پڑھایا جائے گا. آئی ڈونٹ نو if it will happen or not، لیکن یہ بھی تھوڑا سا بہت زیادہ ایگزیجریٹ ہے. آپ دیو ملائی شخصیت جب کسی کو بنا دیتے ہیں تو جب وہ پھر چھوٹی موٹی غلطیاں کرتا ہے یا بڑی غلطیاں کرتا ہے تو پھر آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. ہی از اے ہیومن بینگ، ہی از اے great asset for Pakistan. He has been a great asset for Pakistan as a sportsman, as a politician. اس نے awareness create کی، اس سے غلطیاں بھی بہت ساری ہوئیں، تو وہ جو غلطیوں والا پارٹ ہے اس کو کبھی نہ بھولیے گا. اور اس کی جو لیڈر ہوتا ہے اس میں ایروگنس بھی ہوتی ہے اور لیڈر میں کہیں نہ کہیں فیشزم بھی آ جاتا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ یہ فیشزم جو ہے، جو اس کی ہمیں تھوڑی بہت جھلک ان کی پریویس دور حکومت میں نظر بھی آئی، لیکن آج کا فیشزم تو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو لیکن دیٹ فیشزم shouldn't be there. میں بس یہی ڈرتا ہوں کہ عمران خان اگر کبھی رہا ہو تو وہ فیشزم کا شکار، یعنی فیشزم کو وہ اس ملک میں اس کی وجہ سے نہ آئے، ہم اس کے فیشزم سے کم از کم شکار نہ ہوں. اب ہم ان کے بیٹوں کی بات کرتے ہیں. تو عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں. یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. عمران خان کے بیٹے اپنے والد سے ملنے کے لیے آئیں گے تو یہ ان کا حق ہے. اگر سیاست کریں گے تو گرفتاری ان کے لیے گھی شکر ہوگی. پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ بیٹھیں، اڈیالہ کے دروازے بھی کھل جائیں گے. رانا ثناء اللہ کے کہنے کا مقصد ہے if you are aiming to engage in certain protest یا آپ کسی احتجاج میں آنا چاہتے ہیں تو پھر کھل کے اعلان کر کے آئیے کہ آپ سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں. اگر صرف آپ اپنے والد سے ملنے آ رہے ہیں تو پھر اسی کو اپنا ایم رکھیں اور کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو. اور اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہونا ہے تو آئیں ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھیں، احتجاج کریں، جو بھی کرنا ہے وہ کریں. تو پھر تو آپ کے عزائم مختلف ہیں. اس کے لیے جمائمہ گولڈ سمتھ نے میرے لاسٹ ویلاگ میں بھی ہم نے بات کی ہے کہ شی از ناٹ ولنگ ٹو سینڈ دیئر کڈس ٹو پاکستان کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ بہت سارے سیکیورٹی کنسرنس ہیں. اس کے علاوہ it pretty much sums up the vlog, but I would like to add one more report جس میں جو کہ انٹرسٹنگ رپورٹ ہے. جو نورین نیازی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک قیدی کارکن کل رہا ہوا اور آج دوبارہ اڈیالہ پہنچ گیا. اس کارکن نے ایک پولیس اہلکار سے کہا مجھے عمران خان کا کمرہ دکھاؤ.
پولیس والے نے 10,000 روپے رشوت مانگی اور کہا میں صرف دور سے دکھا سکتا ہوں، تو کارکن نے عمران خان کا کمرہ دیکھنے کے لیے پولیس والے کو 10,000 روپے دے دیے۔ تو یہ ہے اس کو آپ کلٹ کہہ لیں، اس کو آپ جہالت کہہ لیں، یا اس کو آپ محبت کہہ لیں، یا عشق کہہ لیں۔ لوگ جو ہے آج عمران خان سے بہت بڑا عشق کر رہے ہیں، اور یقیناً عمران خان جو ہے، ہم اس دور میں تو نہیں تھے، بٹ جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، عمران خان از مچ لارجر دین ذوالفقار علی بھٹو، جو ایک لیڈر تھے اس قوم کے۔ تو عمران خان ہیز بیکم لارجر دین دیٹ۔ ایک اور مزے کی نیوز کی طرف چلتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو ہے کھوتے کا گوشت بک رہا ہے۔ تو لاہور میں ہم کھاتے تھے کھوتا کڑھائی، تو لاہوری تو اس طرح کچھ بات کرتے ہوں گے کہ دلتیاں مارتے ہوں گے ایک دوسرے کو، یار اس دن کڑھائی کھادی سی بڑا مزہ آیا، پر رات نوں میں نا اپنی بڈھی دی وکھی چ لت ماری تے پتہ نہیں کی گل ہے، کڑھائی چ کچھ ایہو جہا سی، تو اس طرح کر کے لاہوری بات کرتے ہوں گے۔ تو اب میں سوچتا ہوں کہ اسلام آباد کے لوگ جو کھوتا برگر کھاتے ہوں گے، کیونکہ ادھر زیادہ تر برگر چلتا ہے، تو وہ کیسے بات کرتے ہوں گے کہ ڈیوڈ یو نو دیٹ I just had a burger and I don't know why my legs were not in my control and I was kicking everyone. I was kicking here and there. تو I think ایک مزاحیہ انداز میں اس نیوز کو میں پیش کر رہا ہوں کہ کھوتا کڑھائی کے بعد جو ہے یہ کھوتا برگر بھی بکنا شروع ہو گئے ہیں اسلام آباد میں۔ تو ہمارے اللہ کرے دماغ جو ہیں وہ کھوتوں جیسے نہ رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حکمران جو ہوں وہ کل کو گدھے ہی ہوں، کل کو کیا ہو سکتا ہے آج بھی ہوں۔ تو اس بات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آئی ہوپ یو انجوائڈ دا ویلاگ، اور کمنٹس میں اپنی آراء کا اظہار کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔